کہ میں ایک پاکستانی چھوڑا میں کرکٹر کے ساتھ ملا ہوا ہوں. کیا بابر اعظم کو خط ہٹانے کے لیے سینٹرل کانٹریکٹ ایسا بنایا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کرکٹ ٹیم کی ڈائریکشن کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہمیں کہ ہماری ڈائریکشن بیسیکلی ہے کہاں. جو کرکٹ بورڈ چلانے والے ہیں، جو بڑے بڑے فیصلے کرنے والے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں آگے کرنا کیا ہے. یہ مذاق والی بات نہیں ہے، یہ بہت ہی کنسرن ہے یہاں پر کہ ہمیں آگے کرکٹ کو رن کیسے کرنا ہے. پچھلے کچھ دنوں میں کچھ خبریں آئی ہیں اور آج بھی ایک خبر آئی ہے، ہم سب پر بات کریں گے. پہلے نمبر پر یہ ہے کہ کیا بابر اعظم کو خط ہٹانے کے لیے سینٹرل کانٹریکٹ ایسا بنایا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں. اب ہمارے ایک فارمر کرکٹر ہیں، انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے، مطلب کچھ ہوا بھی نہیں، ابھی سینٹرل کانٹریکٹ اناؤنس ہوا ہے. ان بھائی صاحب نے کہا ہے کہ یہ سینٹرل کانٹریکٹ بغیر کچھ سوچے سمجھے، ود آل ڈیو ریسپیکٹ، وہ ہمارے بڑے ہیں، مجھ سے تو کافی بڑے ہیں، بغیر کچھ سوچے سمجھے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو سینٹرل کانٹریکٹ ہے یہ بابر اعظم کو T20 سے نکالنے کے لیے بنایا گیا ہے. یہ بات کس نے کہی ہے؟ یہ بات کہی ہے بابر اعظم کے فین بوائے تنویر احمد نے. تنویر احمد صاحب، میرا آپ سے سوال ہے، آپ نے جتنی بھی کرکٹ کھیلی ہے، آپ بہت اچھا کرکٹ کھیلتے تھے، ہمیں پتہ ہے، آپ لیجنڈ تھے، ابھی ہیں نہیں لیجنڈ، کیونکہ آپ نے اپنی ساکھ ایسے خراب کر دی ہے ایک ایسے کرکٹر کے لیے جو کہ T20 میں بنتا ہی نہیں ہے. دیکھیں نا، دنیا کی ٹیمیں کیا کرتی ہے T20 میں؟ ہٹر لاتی ہیں، سٹرائکر جس کا اچھا ہو، ویبھو سوریہ ونشی کو دیکھ لیں، ابھیشیک شرما کو دیکھ لیں. وہ ابھیشیک شرما والا الگ بات ہے جو عامر نے کہی تھی، وہ اس پر الگ ڈیبیٹ کریں گے. لیکن دنیا میں کیسے کرکٹ چلتی ہے؟ T20 میں تیز کرکٹ چلتی ہے، جو کہ بابر اعظم سے نہیں ہو رہی. اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے کہ بابر اعظم سے یہ T20 کرکٹ نہیں چل پا رہی. وہ اپنے T20 کے چکر میں اپنی ODI اور ٹیسٹ بھی خراب کر رہا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب دیکھیں نا، تنویر احمد نے اپنی عزت خراب کر دی ہے. PTV پر وہ بیٹھتے ہیں، اس پر تبصرے کرتے ہیں. ابھی شو شروع ہوا ہے، ابھی سینٹرل کانٹریکٹ کی بات ہوئی ہے، تنویر احمد صاحب کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ سینٹرل کانٹریکٹ اس لیے اناؤنس ہوا ہے کہ بابر اعظم کو T20 سے نکالنا تھا. ٹھیک ہے جی، آپ نے یہ بات کر دی، لیکن تنویر احمد صاحب، آپ ایک کرکٹر کے لیے اپنی عزت کیوں خراب کر رہے ہیں؟ آپ ایک فین بوائے کیوں بنے ہوئے ہیں؟ میرا یہ سوال ہے. کبھی آپ رضوان پر بات کرتے ہیں، بابر اعظم پر تو آپ سب سے زیادہ بات کرتے ہیں. آپ کو کیا مل رہا ہے اس کا؟ یار، یہ جو آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ ایک بات سینس بناتی ہے نا. اتنا پاگل ہو جانا ہے کرکٹر کے لیے. یار میں بھی فین ہوں بابر اعظم کا، لیکن اتنا پاگل نہیں ہوں کہ دماغ میں بات بیٹھ نہیں رہی وہ باتیں کروں. اب یہ سینس نہیں بنا رہی کہ بابر اعظم، ایک اکیلا بابر اعظم کو ہٹانے کے لیے سینٹرل کانٹریکٹ کروڑوں اربوں روپے کا ایک جو مہینے کا جو ان کو دیا جاتا ہے، اللہ اور دے، اربوں خربوں روپے جو ان کو مہینوں میں دیے جاتے ہیں، تو وہ سارا سینٹرل کانٹریکٹ پھرایا گیا بابر اعظم کو ہٹانے کے لیے. اس پر میں یہ کہوں گا کہ اتنا بچہ نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ وہ عمر میں بہت زیادہ بڑے ہیں، اگر یہ بات ان تک پہنچ جائے کہ تنویر احمد صاحب اتنا بچہ نہیں ہونا چاہیے، اتنا فین بوائے نہیں بننا چاہیے. آپ ڈیزرو نہیں کرتے یہ باتیں. آپ کو کوئی یہ باتیں ابھی سکھائے گا، میرا جتنا بندہ، میری عمر اتنی نہیں ہے، میرا جتنا بندہ اگر آپ کو یہ باتیں سکھائے گا تو آپ کو ڈوب کر مر جانا چاہیے. بس اس پر اب میں زیادہ بات نہیں کروں گا. پچھلے کچھ دنوں میں یہ خبر میڈیا ہاؤسز کو پہنچائی گئی کہ پاکستان کی جو کرکٹ ٹیم ہے وہ تینوں الگ الگ فارمیٹ پر ہوگی. الگ الگ فارمیٹ سے مراد مطلب ٹیسٹ کی الگ ٹیم ہوگی، ODI کی الگ ٹیم ہوگی، T20 کی الگ ٹیم ہوگی. تو میرا نہیں خیال یہ ایسا کچھ ہوگا. اگر ہوگا بھی تو ٹوٹلی ایسا نہیں چینج ہوگا. کچھ پلیئرز ہوں گے جو کہ ایسے جو ہے
T20 میں بھی کھیلیں, ODI میں کھیلیں, ٹیسٹ میں کھیلیں, یا کوئی پلیئر ہوں گے ODI میں کھیلیں, جیسا کہ شاہین افریدی ہے. مجھے لگتا ہے شاہین افریدی کو یہ کیری کریں گے. ویسٹ انڈیز والی سیریز میں نہیں کیری کریں گے, جو ٹیسٹ سیریز ہے شاید انگلینڈ میں کیری کرنے ہیں ٹیسٹ میچز کے لیے نا. تو شاہین ہو سکتا ہے ان کے پلانز میں, اور T20, ODI اور ٹیسٹ ہو سکتا ہے. آغا سلمان ODI اور ٹیسٹ میں ہو. اس طرح کے کچھ اور ایسے پلیئر ہیں. تو میرا نہیں خیال یہ ٹوٹلی ڈفرنٹ ٹیم ہوگی. کچھ لوگ کہیں گے ایسے ہی ہونا چاہیے, کچھ لوگ کہیں گے نہیں یہ غلط ہے. اس پر ایسا کوئی کنسرن نہیں ہو سکتا, کیونکہ جب ایسی ٹیم بنے گی تب اس پر بات ہو سکتی ہے. کیونکہ ابھی کچھ اندازہ نہیں لگ رہا, کیونکہ ابھی ہماری جو کرکٹ بورڈ ہے, بیسیکلی ہمارا جو کرکٹ بورڈ ہے وہ انپریڈکٹیبل ہے. رات کو ایک ہوتا ہے, صبح دوسری طرح ہوتا ہے. یہ دن کو بات کر لیں گے کیا ہم ایسے کریں گے ویسے کریں گے, ٹھیک ہے جی کریں گے. اب جب یہ رات کو جائیں گے سوئیں گے, اب بندے کو اگر نیند نہیں آئی 2-3 بجے تو وہ سوچتا ہے کہ میں کل جا کر یہ کام کروں گا, میں نے وہ کرنا ہے, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اسے سوچ لے, صبح اٹھے گا تو حلوہ پوری کھائے گا. بھائی کہاں گئی آپ کی وہ پلاننگ جو آپ رات کو 2-3 بجے آپ کو نیند نہیں آ رہی تھی کر رہے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو بورڈ ہے وہ خود ہی پھنسا ہوا ہے. اس کو پتہ نہیں ہے کہ کرکٹ کو چلانا کیسے ہے. وہ پہلی بات میں کہوں گا, ہمارا کرکٹ بورڈ, اب میں ادھر بتاؤں گا عاقب جاوید کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کرکٹ چلانی کیسی ہے. اس کو یہ ذہن میں نہیں بیٹھ رہا کہ اب میں نے کیا فیصلے کرنے ہیں. وہ خالی ٹائم بائے کرنا چاہتا ہے. اس سارے کے پیچھے جو عاقب جاوید نے کیا ہے, جو نیو سینٹرل کانٹریکٹ اناؤنس کیا ہے بابر اعظم کو ہٹانے کے لیے, ڈزنٹ میٹر, وہ بات میٹر نہیں کرتی. جو کوئی بھی ان سرکل میں ہوئے نا آج کل کے دنوں میں, یہ پتہ کس لیے ہوا ہے. یہ آپ بات نوٹ کر لیں کہ یہ سارے فیصلے عاقب جاوید اپنی نوکری بچانے کے لیے اور ٹائم بائے کرنے کے لیے کیا ہے سارا. بتاؤ کیسے. اب ہمارا جو PCB چیئرمین ہے محسن نقوی, اصل میں وہ ایک انٹیریئر منسٹر بھی ہے اور وہ PCB بھی ہے, اور خبریں آ رہی تھی کہ وہ فورن منسٹر بھی ہوتا. تو میرا سوال یہ ہے محسن نقوی صاحب سے کہ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ابھی USA, ایران اور ان کا جو مذاکرات ہوا ہے, ان کی جنگ بندی ہو گئی بیسیکلی. پاکستان کا بھی اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے, اور یہ قطر کا بھی, یہ سوئٹزرلینڈ گئے تھے. تو آپ کو پتہ ہے محسن نقوی انٹیریئر منسٹر ہے, تو وہ کیوں نہیں جائیں گے. وہ جی ادھر گئے, اور ادھر PCB کے دفتر میں کوئی بھی نہیں ہے, تالے لگے ہوئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ اویلیبل ہی نہیں ہوتی. وہ کرکٹ بورڈ میں ہفتے میں ایک دن آتے ہیں, وہ ہمارے لیے بریکنگ نیوز ہوتی ہے. یہ بات آپ نوٹ کر لیں, اگر جس کرکٹ بورڈ میں چیئرمین اگر ہفتے میں ایک آدھ دن آئے اور اگر وہ بریکنگ نیوز ہو, وہ کرکٹ تباہ ہے, وہ کرکٹ بڑھ ہی نہیں سکتی. اب چلیں آپ یہ لے لیں, محسن نقوی صاحب آ گئے ہفتے میں ایک دن, تو وہ بولیں گے کیا ہو رہا ہے کرکٹ میں, ان عاقب جاوید مائک قسم لوگوں کو ان بھی بولیں گے نا, اور کوئی تو ہی نہیں. تو یہ عاقب جاوید وغیرہ ان کو بریف کریں گے کہ ہماری کرکٹ میں یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ بتا دیں گے. محسن نقوی صاحب بولیں گے یہ کیوں ایسے ہے, تو انہوں نے کہا یہ چیزیں, ان کا مسئلہ, یہ مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. تو محسن نقوی صاحب بولیں گے آگے کیا کرنا ہے, تو وہ بولیں گے آگے آپ بتائیں, کچھ ہم بتا دیں گے. تو انہوں نے ایسا کیا ہے کہ پورا سسٹم چینج کر لیا. مطلب محسن نقوی صاحب کو بولا کہ ہمیں اتنا ٹائم دے دیں, 4-5 مہینے دے دیں, ہم اتنے ٹائم میں یہ ٹیم ایسے کلیئر کر لیں گے وغیرہ وغیرہ. تو محسن نقوی صاحب نے 4-5 مہینے دے دیے. یہ مثال دے رہا ہوں آپ کو میں, ایسے میں انہوں نے 2.5 سال اب لگا لیے. وہ تھا نا, وہ ابھی ہماری کھلاڑی خراب ہے نا, اچھی پرفارمنس نہیں دے رہے, آپ چینج کرتے جا رہے ہیں, کسی کو لا رہے ہیں, کسی کو کپتان, کیا کیا کیا. آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ جو فیصلے کرنے والے ہیں ان کا کیا ہوگا. اب ہماری پیچز بنی ہے لاہور میں, جو میچز ہوئے آسٹریلیا پاکستان ODI کے, وہ ہم نے ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے کیا کہ ملٹری سیریز جیتنے کے لیے کیا ہے. آپ مجھے ذرا یہ بتا دیں
عاقب جاوید بول رہے ہیں کہ ہم نے بائیلیٹرل سیریز جیتنے کے لیے کی ہے تاکہ ہمارے ورلڈ کپ میں جو ہے چانسز بڑھ جائیں. مائک ایسن کہہ رہے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ میں اسپن بھی ٹریک ہوگا. بھائی اگر ابھی میں چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لوں کہ ساؤتھ افریقہ میں کس طرح کے ہوں گے تو وہ بھی مجھے بتائے کہ بہت سی ٹریک ہو گئے, فاسٹ بالنگ ٹریک ہو گئے. اور عاقب جاوید صاحب بول رہے ہیں کہ ہم نے بائیلیٹرل جیتنا ہے کہ او ڈی آئی ورلڈ کپ. عاقب جاوید صاحب ہم تو رینکنگ میں 5ویں نمبر بیٹھے ہوئے تو ہم 8ویں نمبر کیسے چلے جائیں گے؟ یہ میں نے ذرا آپ سے پوچھنا ہے کہ ہمیں کیا مسئلہ ہے, رینکنگ میں کیا مسئلہ پڑ رہا ہے؟ ہم تو ڈائریکٹ جا چکے ہیں. تو یہ جو چورن بیچ رہے ہیں نا آپ ہماری عوام کو, بولی عوام کو, تو یہ بیچنا کم کر دیں کیونکہ عوام اندھی نہیں ہے, ان کو پتہ چل جاتا ہے ہم جیسے لوگوں کے ذریعے. بہرحال اس پر میں زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ ان کے حالات ایسے خراب ہو چکے ہیں نا, اب ان کو راستہ نہیں مل رہا. وہی پہلی والی بات, ان کو پتہ نہیں ہے کہ آگے کیا کر رہے ہیں. خالی اپنا ٹینیور بڑھانے کے لیے, خالی اپنا ٹائم بائی کرنے کے لیے, اپنی نوکری بچانے کے لیے عاقب جاوید تم نے ایسے کیا ہے. میں انگلی پکڑ کر تمہیں بتاؤں گا. ود آل ڈیو رسپیکٹ تھوڑی بہت باتیں نکل جاتی ہیں منہ سے, لیکن یار وی آر پاکستانی فینس, وی آر ناٹ جسٹ فینس, وی آر پاکستان کرکٹ فینس. ہم کرکٹ سے محبت کرتے ہیں. دوسری بات پر آتا ہوں, وہ جو ٹیم الگ کرنے والے تھے نا فارمیٹ وہ سارا نا, تو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ریڈ بال کے ہمارے فیوریٹ ہے ریڈ بال, ہم ریڈ بال کے فین ہیں. کچھ کہتے ہیں ہم وائٹ بال کے فین ہیں. ریڈ بال والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو T20 کے فیوریٹ, ان کا جو فیوریٹ ہے ان کو کرکٹ کا پتہ ہی نہیں ہے. آئی لو ریڈ بال کرکٹ, آئی لو ODI کرکٹ, آئی لو T20 کرکٹ. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اگر جس کو ODI ٹیسٹ پسند ہے, ODI پسند ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اور اس میں یہ بھی بری بات نہیں ہے کہ جس کو T20 پسند ہے. بھائی ٹیسٹ کرکٹ جو ہے کرکٹ وہ صبر اس پر ہے, صبر پر ہے, جذبے پر ہے, سکون پر ہے. ODI کرکٹ بھی صبر پر ہے. ٹیسٹ اور ODI دونوں سکل, صبر دونوں اس پر ہیں. ODI میں تھوڑی بہت مار داڑ آ جاتی ہے, ایکسلریشن ہوتا ہے, لیکن T20 کرکٹ از جسٹ این انٹرٹینمنٹ. اس میں 2-3 گھنٹوں میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. ODI کرکٹ میں جو ہے نا آپ کو پورا دن بیٹھنا پڑتا ہے, کئی بار تو 5 دن شام تک بیٹھنا پڑتا ہے کہ کیا فیصلہ آئے گا, اس میں نہیں پتہ ہوتا. ODI کرکٹ 8 گھنٹوں کی ہوتی ہے, 50 اور 3-4 گھنٹوں کے ہوتے ہیں. 8-9 گھنٹے میں پورا دن نکل جاتا ہے. سردیوں کا, گرمیوں کا تو پھر چلیں ایک دن لے لیں. اس میں نہیں پتہ چلتا کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. اننگز کا دیکھ کر پتہ چلتا ہے. اگر آپ کی 40 اوور میں 200 سکور ہیں, آپ کو پتہ ہے اگلی ٹیم جیت جائے گی. اگر اگلے 10 اوور میں 150 سکور لگ گئے, 350 ہو گئے, اگلی ٹیم نہ بنا سکی, پھر ODI کرکٹ میں بھی اسکل, جذبہ, صبر اور یہ تھوڑی بہت ایکسلریشن ہوتی ہے. لیکن T20 کرکٹ وہ جسٹ انٹرٹینمنٹ ہے. اس کو وہ آپ کو 2-3 گھنٹوں میں پتہ چل جاتا ہے. وہ آپ کو 2-3 گھنٹوں میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. تو یہ جو تھاٹ بنا ہوا ہے تو اس سے میں ایگری نہیں کرتا. اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو یہ پسند ہے, who cares, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جس کی مرضی ہے جو پسند کرے. جو 2007, 8, 9, 10 میں پیدا ہوا ہے یا 2002-3 میں پیدا ہوا ہے, ان کے بچپن میں ہم 2009 کا ورلڈ کپ جیت چکے ہیں T20. ہمارے خون میں نہیں ہے 92 کا ورلڈ کپ, کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے. T20 کرکٹ ہم جیسے لوگوں کی اس لیے معنی رکھتی ہے. پچھلے دنوں عاقب جاوید میڈیا کو انٹرویو دے رہے تھے اور میڈیا نے ان سے سوال کیا کہ کامران غلام کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے, کیونکہ اس کو ٹیم سے نکالا گیا ہے. تو عاقب جاوید نے بڑے صاف لفظوں میں کہا کہ کامران غلام ہمارے ساتھ نہیں چل سکتا, جب اس کی ضرورت ہوگی ہم اس کو بلا لیں گے. تو مجھے بھی لگا یار اس کو ایسے ابھی نہیں نکال رہے ٹیم میں, قدر بھی نہیں چھوڑ رہے, اس کا مشکل سے ٹائم آئے گا. تو ابھی آج خبر آئی ہے کہ کامران غلام کو ریڈ بال کے کیمپ میں بلا لیا گیا. تو یہ ان کے کام ہے. پھر ہم بولتے ہیں ہمارے کرکٹ بہت زیادہ ہے. دیکھ لو یار کیا حالات ہیں آپ کے.
کچھ دنوں پہلے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ کامران غلام صحیح سے نہیں ہے، اس کی فیلڈنگ کے آپ نے جھوٹ سے بہانہ بنا لیا ہے، اس کو ٹیم سے نکال لیا، وہ پرفارمر تھا، آپ اس کو بابر اعظم کی جگہ ٹیسٹ میں لائے تھے، انگلینڈ کی جگہ نا، انگلینڈ کے خلاف جو ٹیسٹ تھا، بابر اعظم کی جگہ وہ آیا، اس نے سینچری کی ہے، وہ اب وہ ٹیسٹ میں ہے ہی نہیں، ساؤتھ افریقہ لے کر گئے، ادھر بھی اس نے پرفارم کیا، بہانہ کیا بنایا ہے فیلڈنگ کا، او ڈی آئی میں آیا اس نے پرفارم کیا ہے، اب وہ او ڈی آئی میں بھی نہیں ہے۔ کامران غلام میں کہتا ہوں آپ کی پلینگ 11 میں ہونا چاہیے، اسکواڈ تو بڑی دور کی بات ہے نا، وہ آپ کی پلینگ 11 میں ہونا چاہیے۔ بائی دی وے عبداللہ شفیق کو بھی بلایا ہے اور 3-4 اور ینگسٹرز کو بھی بلایا ہے، جو کہ اچھی بات ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ کچھ دنوں پہلے عاقب جاوید یا چلے لے لیں ہمارا کرکٹ بورڈ ایک رائے پر ہوتے ہیں، کچھ دنوں بعد دوسری رائے پر ہوتے ہیں، تو یہ کیا چل رہا ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے، ہماری کرکٹ میں یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ اتنی لوگوں کو عجیب بات نہیں لگے گی، لیکن مجھے بہت ٹینشن ہے کہ ہماری کرکٹ جا کس طرف رہی ہے۔ کچھ دن آپ کیسے ہوتے ہیں، کچھ دن آپ کیسے ہوتے ہیں، لیڈرشپ اویلیبل نہیں ہوتی ہمارے جیسے ینگ کرکٹر ہوتے ہیں، اس کو جب تک نا یہ رگڑا نہیں لگا ہوتا نا، وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے، پھر خراب ہو جاتا ہے۔ آر ایس روف کو آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ سب سے بڑی مثال ہے آر ایس روف۔ جب آپ آر ایس روف کے ایسے ہے، اس نے ٹیسٹ کرکٹ چھوڑ دیا کیونکہ اس نے رگڑا نہیں کھایا، کیونکہ اس کو بہت جلد پاکستان کی کیپ مل گئی ہے اور اس کو اتنا پیسہ مل گیا کہ اب اس کو ٹیسٹ کرکٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ڈبل کما رہا ہے ٹیسٹ کرکٹ سے۔ اللہ اس کو اور بھی دے، میں ہر بات پر یہی کہوں گا، اللہ اس کو اور ڈبل دے، اس سے بھی ڈبل دے۔ لیکن ملک کے لیے بھی کچھ ہوتا ہے نا، ملک کے لیے بندہ سوچتا ہے، لیکن وہ ان میں نہیں ہے۔ اب ینگسٹر پر بات کر رہے تھے ہم، ینگسٹر پر ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں پاکستان کرکٹ ٹیم ہے اور ڈومیسٹک ہے ہماری، اس میں کافی زیادہ فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ ان کے ڈریسنگ روم دیکھ لیں آپ، ڈومیسٹک والوں میں ایسیز نہیں ہوتے، جبکہ پاکستان کرکٹ والے ڈریسنگ روم میں ایسیز ہوتے ہیں۔ ان کا کھانا الگ کوالٹی کا ہوتا ہے، ان کا الگ کوالٹی کا ہوتا ہے، اور جب پاکستان کے اسکواڈ کے ساتھ آپ جاتے ہیں تو آپ کا الگ اورا ہوتا ہے۔ تو وہ چیز حاصل کرنے کے لیے پلیئرز محنت کرتے ہیں، دن رات رگڑا کھاتے ہیں۔ اگر وہ اس لذت میں نہیں ہوں گے کہ ہم نے پاکستان کرکٹ کیپ حاصل کرنی ہے، تو وہ اگر آپ ان کو بغیر بلائے ان کو ایسے ہی لے آئیں گے، وہ کہیں گے بھی نہیں، آپ ان کو اٹھا کر لے آئیں گے، تو میں سمجھتا ہوں ایسے لمبی کرکٹ نہیں چلتی۔ کہ ہم اسکیجول کر رہے ہیں ہر روز ویڈیو آئے گی، آپ خالی سبسکرائب کر دیں، اگر ویڈیو پسند آئی ہے لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں۔ اور میرے پاس آپ کے لیے ایک سیکرٹ بھی ہے، وہ سیکرٹ میں آپ کو کچھ دنوں میں ریویل کروں گا اگر آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ وہ سیکرٹ ایسا ہے کہ میں ایک پاکستانی میں کرکٹر کے ساتھ ملا ہوا ہوں، لیکن وہ میں ابھی آپ کو نہیں بتاؤں گا میں کس کے ساتھ ملا ہوں گا، اور وہ کرکٹر میرا اپنا ہے، تو میں آپ کو نہیں بتاؤں گا ابھی، لیکن کچھ دن لگیں گے انشاءاللہ۔ یہ چلیں ایک کام کرتے ہیں، 50 سبسکرائبر پر ہم جو ہے نا، ویسے سبسکرائبر ابھی میں نے نئے چینل شروع کیے تو تھوڑا ایسا اچھا نہیں لگتا مجھے اتنے تھوڑے کم سبسکرائبر کا۔ انشاءاللہ اللہ بڑھائے گا، ہم محنت کرتے رہیں گے، اگر آپ ہمارے ساتھ ہوں گے کہ کیوں نہیں بڑھے گا، آپ ہمیں سپورٹ کرتے رہیں، ہم انشاءاللہ آپ کے لیے اور اچھا سوچیں گے۔ تو انشاءاللہ کل ملیں گے، اللہ حافظ، گڈ نائٹ۔